دوستو فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید۔ دوستو چنگائی جسے کوکونور کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، شمال مغربی چین میں واقع آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا مسلم خطہ ہے۔ چائنا کا یہ خود مختار خطہ جسے 1928 کو ایک صوبے کی حیثیت دی گئی، تبتین سطح مرتفع کے شمال مشرق میں تقریباً سطح سمندر سے 9000 سے 12000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس خطے میں سارا سال ٹیمپریچر 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے ارد گرد رہتا ہے۔ چنگائی کی حدود گینسو، سیچوان، سنچیانگ اور تبت سے ملتی ہیں۔ اس صوبے کا دارالحکومت شیننگ ہے، جو کہ گینسو کے دارالحکومت لانزاؤ سے مغرب میں 220 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس خطے کا نام چنگائی کوکونور جھیل سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کوکونور خطہ زمانہ قدیم سے گھوڑے پالنے کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ چنگائی میں 40 کے قریب مختلف نسلی گروہ آباد ہیں۔ یہاں کے بڑے نسلی گروہوں میں ہان، تبتین، ہوئی، منگور، کازک، سالار اور منگول شامل ہیں۔ دنیا کے 3 بڑے مذہب اسلام، عیسائی اور بدھزم اس خطے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کل آبادی کے 18% لوگ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ 1848 کے بعد آبادی میں عیسائی مذہب کے لوگوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ تبتین اور تو نسل کے لوگ بدھ مت اور ہوئی اور سالار نسل کے لوگ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنگائی کا کل رقبہ 7,22,300 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 6 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ چائنا کا تیسرا بڑا خطہ اور آبادی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر سب سے چھوٹا خطہ ہے۔ پیپلز ریپبلک آف چائنا کا یہ صوبہ مشرق سے مغرب 1200 کلومیٹر اور شمال سے جنوب 800 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ چنگائی کے پورے خطے میں پہاڑ، جھیلیں اور دریا موجود ہیں۔ دریائے پیلو اور دریائے یانزے یہاں سے گزرنے والے 2 بڑے دریا ہیں۔ چنگائی میں تقریباً آدھا سال شدید سردی رہتی ہے، کئی دفعہ سردی کا دورانیہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ اس خطے میں سالانہ 250 سے 550 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی جاتی ہے۔ چنگائی ایک جگہ پر دنیا کے سب سے بڑے صحرا گوبی سے بھی ملتا ہے۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں یہ خطہ چائنیز سائبیریا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہاں پر مختلف جرائم میں ملوث اور سیاسی قیدی بھیجے جاتے تھے۔ اس وقت یہ خطہ ترقی کے لحاظ سے بہت پیچھے ہوا کرتا تھا۔ خطے میں غربت عام تھی، یہاں تک کہ جانوروں کی بجائے انسانوں کو ہل چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ چنگائی میں جانوروں کے لیے چارے کی کمی ہوا کرتی تھی۔ اگرچہ پچھلے کچھ سالوں سے جہاں چائنا کے دوسرے خطوں نے ترقی کی، یہاں بھی بہت زیادہ بہتری دیکھنے کو ملی، جبکہ کچھ علاقوں میں گرین ہاؤسز کے اندر سبزیاں اگائی جاتی ہیں۔ چائنا نے اپنے پہلے ہائیڈروجن اور آکسیجن بم کا تجربہ بھی اس خطے کے اندر کیا تھا۔ چنگائی کی کل آبادی کے 54% لوگ شہری علاقوں اور 46% لوگ دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ آبادی کا زیادہ حصہ اس صوبے کے مشرقی حصے میں آباد ہے۔ مشرقی حصہ اس صوبے کا اہم زرعی اور انڈسٹریل خطہ ہے۔ اس خطے پر منگول، تبتین اور وسطی ایشیائی مسلم ثقافت کا زیادہ اثر پایا جاتا ہے۔ ڈونگ وان مسجد یہاں کی ایک تاریخی اور بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کا 1380 عیسوی میں افتتاح کیا گیا۔ یوک اس علاقے کا ایک اہم اور آبائی جانور ہے، جسے زیادہ تر ذرائع نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گولمڈ یہاں پر کان کنی اور کیمیائی مینوفیکچرنگ کا ایک اہم مرکز ہے۔ اس جگہ کا شمار دنیا میں آلودہ ترین جگہوں میں ہوتا ہے۔ یہ علاقہ تبت تک اہم راستے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جسے اب ریلوے لائن کے ذریعے تبت سے ملا دیا گیا ہے۔ گولمڈ چنگائی کا دوسرا بڑا شہر ہے، جس کی آبادی 2 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ اس خطے کی تاریخ کی بات کی جائے تو برونز ایج کے زمانے میں یہاں کے رہنے والے باشندے کھیتی باڑی کر کے اور مویشی پال کر گزر بسر کیا کرتے تھے۔ 2000 سال پہلے یہ خطہ ہان سلطنت کے زیر اثر تھا۔ 3 صدی عیسوی کے دوران منگول نسل کے لوگ کوکونور جھیل کے ارد گرد آ کر آباد ہوئے۔ کوکونور جھیل کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ جھیل چین میں سب سے بڑی نمکین پانی کی جھیل ہے۔ یہ جھیل 5800 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔
7वीं से 10वीं सदी ईस्वी तक तिब्बत सल्तनत ने चिंगाई का कंट्रोल संभाला। कुछ अरसे के लिए ये खित्ता मिंग सल्तनत के ज़ेर कंट्रोल भी रहा। 1370 ईस्वी में सालार नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान समरकंद से चिंगाई में हिजरत करके जाकर आबाद हुए। 17वीं सदी ईस्वी में ये तमाम इलाके मंगोल सल्तनत के ज़ेर कंट्रोल थे। 19वीं सदी के आखिर में गैंसू, निंजिया और कोकोनूर में मुस्लिम कबाइल ने बगावत कर दी और एक अलहदा मुस्लिम सल्तनत के क़याम की तरफ कोशिश की। 1911 चाइनीज़ किंग सल्तनत के ख़ात्मे के बाद इस तमाम खित्ते ने माकी मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद रखी, जो कि 1928 तक रिपब्लिक ऑफ चाइना के वजूद में आने तक कायम रही। माकी एक मुसलमान था जिसने मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद रखी थी। मशरकी चीन का बेशतर हिस्सा चाइनीज़ सिविल वार और जापानी जंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा तबाह हुआ। 1949 चीनी इनकलाब के ख़ात्मे के बाद चिंगाई ने चीन से वफादारी का ऐलान कर दिया, जिसके नतीजे में इस इलाके को 1950 में एक सूबे की हैसियत दे दी गई। हुई नस्ल के लोगों की बगावत 1958 तक किसी न किसी सूरत में जारी रही। 1949 में यहाँ की आबादी के 15% लोग हुई नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। निंजिया के बाद ये चाइना का दूसरा खित्ता है जहाँ हुई मुस्लिम ज़्यादा तादाद में आबाद हैं। इस खित्ते की सतह समंदर से औसत ऊंचाई 9000 फुट से ज़ायद है। यहाँ का सबसे ऊंचा मकाम सतह समंदर से 22,510 फुट बुलंद है। चिंगाई की इकॉनमी का शुमार चाइना की छोटी तरीन इकॉनमीज़ में होता है। चाइना की कुल इकॉनमी का 3% इस खित्ते से हासिल किया जाता है। यहाँ की हैवी इंडस्ट्रीज़ में लोहा और स्टील शामिल हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्री दारुल हुकूमत शिनिंग के करीब वाक़या है। इसके अलावा इस खित्ते में तेल और गैस के ज़खायर भी मौजूद हैं। दारुल हुकूमत शिनिंग के अलावा चिंगाई के बाकी खित्ते ज़्यादातर डेवलप नहीं। ज़राए मवासलात के लिहाज से भी ये खित्ता चाइना के दीगर खित्तों से काफ़ी पीछे है। चिंगाई तिब्बत रेलवे नेटवर्क इस खित्ते को दीगर चाइना से मिलाता है। इस रियासत में कुल 3 एयरपोर्ट मौजूद है। यहाँ पर बोली जाने वाली अहम ज़ुबानों में चाइनीज़, हुई, तिब्बतियन और सालार शामिल हैं। इकनॉमिकली इस खित्ते को 2 हिस्सों कोकोनूर और जनूबी चिंगाई माउंटेन्स में तकसीम किया गया है। कोकोनूर में गंदम, जौ और आलू अहम फसलें हैं, जबकि जनूबी खित्ते में मवेशी पाले जाते हैं जिनमें यॉक, घोड़े और भेड़ें शामिल हैं, जो कि इस सूबे की इकॉनमी में अहम किरदार अदा करते हैं। लिथियम, पोटाशियम, ब्रोमीन, नमक और सिलिकॉन यहाँ से हासिल की जाने वाली अहम मादनियात हैं। यहाँ पर 50 बिलियन टन से ज़ायद सोडियम क्लोराइड के ज़खायर मौजूद हैं। सूबे में 1992 और 96 के दौरान 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन तामीर किए गए, जो यहाँ की बिजली की ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। 1949 से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के वजूद आने के बाद चाइना के दीगर खित्तों की तरह इस खित्ते में भी काफ़ी ज़्यादा तरक्की देखने को मिली। यहाँ के तालीमी निज़ाम की बात की जाए तो पब्लिक और मजहबी तालीम दोनों इदारे मौजूद हैं, जबकि आला तालीम के लिए चिंगाई यूनिवर्सिटी और चिंगाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी मौजूद हैं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो चाइना के एक मुस्लिम अक्सरियती खित्ते चिंगाई के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल फ्लाइंग टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।